वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक़, और उस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, उनकी दराजी उम्र के लिए, उनकी हिम्मत और उनकी जो है वो जुर्रत के लिए दुआएं भी जो है वो मांगने का जिक्र है, और साथ साथ उन्हें ये एडवाइस भी किया गया है कि आप फौरी तौर पे जो है वो फैसला करें। और बताया जा रहा है कि लाखों लोग जो हैं वो उस जलसे में मौजूद हैं जो है मीनार पाकिस्तान पे हुआ। अब ये समझ नहीं आई कि वो 10-15 हज़ार लोग जो है वो लाखों लोगों में कैसे तब्दील हो गए, और बाकी तो किसी शहर में कोई 150, 200, 80, 70 से ज़्यादा लोग नहीं थे। हर शहर में जो है वो लाखों लोगों का जिक्र किया जा रहा है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मैंने कहा है उमर को कि तुम जो है वो फौरन फैसला करो, और इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पे होने चाहिए, और जो है ये फैसला हर कीमत पे होना चाहिए। तो ये एक ऐसी गुफ्तगू है कि जिससे हर पाकिस्तानी, हर फर्द जिसने इस गुफ्तगू को सुना है, तो उसे जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो यानी सामने जो है वो जब आती हैं, तो इससे एक बड़ी तशवीश की लहर दौड़ती है लोगों में कि क्या हमारे इंसाफ के अवानों में बैठने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने जो है वो बच्चों के कहने पे, अपने अजीज़ों के कहने पे, सास ससुर, माँ बाप, बहन भाई, बेटी बेटा, उनके कहने पे ऊपर जो है वो ये फैसले करते हैं, और उनके जो ये अजीज हैं वो किस तरह से जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू जो है बिल्कुल जो है वो यानी बेरब्त और जो है वो इतनी रोज गुफ्तगू जो है वो करते हैं, और उनको कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। इससे पहले एक बात जो है वो पूरी दुनिया के इल्म में है कि बाबा रहमते उर्फ बाबा ज़हमते जो है वो जब ज़हमत बन के इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत थे, और इस मुल्क के इंसाफ के सबसे बड़े जो है वो आपस पे बराजमान थे, तो वो उस वक्त जो खुद करते थे वो भी खैर सारी दुनिया में मजाक का बायस बना है, जिसे आज कोई डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को नाहल किया, तो उस दिन गैलरी में उनकी फैमिली बैठी थी। उनकी बेटियों के मुतल्लिक जो है ये बड़ी मुसद्दका खबरें हैं कि वो बैठी, और उन्होंने उस वक्त जो है वो यानी नारे बुलंद किए जब मियाँ नवाज शरीफ को नाहल करने का जो है वो फैसला सुनाया। आसफ सईद खोसा साहब की फैमिली से मुतल्लिक जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो होती रही है। एक सिटिंग जज है जो कि 3 मेंबर बेंच में शामिल हैं, उनके बेटे और उनकी फैमिली का जो है ये बात बड़ी आम है कि वो भी जो है वो पीटीआई के बड़े सरगर्म रुकन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर इंसाफ के उन तकाज़ों के जो है वो बरक्स हैं कि जिनके ऊपर इंसाफ का निज़ाम जो है वो कायम होना चाहिए। तो मेरी इस बारे में अभी फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जी देखें जी एजेंसियां क्या कर रही हैं, कोई महफूज नहीं है, अब घरेलू खवातीन जो है वो महफूज नहीं है, उनका सियासत से। तो भाई अगर घरेलू खवातीन जो हैं वो ये सियासत करेंगी, वो अपने जो है वो लोगों को, पार्टी के लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगी कि तुम अब इस तरह से जो है वो गद्दारी में लपेट दो सबको, गद्दारी का बयानिया जो है वो चला दो। जब फाइलों को साइन करने के लिए वो कहेंगी कि नहीं 5 करात की हीरे की अंगूठी चाहिए, 3 की जो है वो नहीं चाहिए। और जब वो मुल्क का जो सबसे इस वक्त पूरी कौम की नजरें जिस केस के ऊपर है, उस केस के ऊपर जो है वो तबसरे करेंगी, और उस केस से जो है वो जजेस को मंसूब करके वो गुफ्तगू करेंगी, तो फिर भाई ये चीज़ें जो हैं ये किस तरह से आप कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये घरेलू खवातीन है। घरेलू खवातीन को तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। घरेलू खवातीन को तो ऐसे केसेस के ऊपर ना तो किसी को मशवरा देना चाहिए, ना किसी को
ابھارنا چاہیے، پرسویٹ کرنا چاہیے. یعنی اس گفتگو میں جو ہے وہ ایک محترم جج کو جو ہے وہ پرسویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں، اور ساتھ اپنی بزرگی کا، اپنے رشتے کا جو ہے وہ واسطہ دیا جا رہا ہے، اور اس کو اثر انداز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ گفتگو جو ہے یہ تو گھریلو گفتگو نہیں ہے. اس قسم کی گفتگو کا گھریلو خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر وہ یہ گفتگو کرتی ہیں تو پھر دو ہی چیزیں ہیں. آپ اس بات کو، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ کویشچن کریں کہ جی یہ کسی نے کیوں ٹیپ کی، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، اور جس نے آڈیو بنائی ہے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. لیکن آپ سامنے آئیں اور آپ شک و شبہ سے بالا تر ہونے کے لیے جو ہے اس کا فورینسک آڈٹ کروائیں. آپ یا تو کہیں کہ یہ گفتگو درست ہے، ایسا ہی ہوا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن جو ہے اس کو ریکارڈ کیوں کیا گیا. تو ٹھیک ہے، اس کیوں کا جواب جو ہے وہ ہم دیں گے. اس کیوں کا جواب جو ہے وہ جو ہے وہ جس نے کی ہے اسے لیا جائے گا، اس کی جو سزا ملتی ہے وہ بھی دی جائے گی. لیکن اگر یہ درست ہے تو پھر اس گفتگو کا جو اثر ہے، جو اس گفتگو کی جو یعنی صورتحال ہے، اس کے اوپر آپ بتائیں کہ پھر اس بات کا کیا تک بنتا ہے، اور کیا وہ معزز جج صاحبان جن کے اہل خانہ اس قسم کی گفتگو پہ ملوث ہیں، جو ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے انصاف کے تقاضوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر رہے ہیں، تو کیا ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن لیں گے؟ کیا وہ اس گفتگو کو چیلنج کریں گے؟ کیا اس کا فورینسک آڈٹ جو ہے وہ ہوگا؟ فورینسک آڈٹ کرائیں. اگر یہ غلط ہوئی تو پرچہ ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ جنہوں نے یہ غلط آڈیو بنائی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر یہ درست ہے، اگر یہ گفتگو ہوئی ہے، تو پھر اس گفتگو کے اثرات ہیں، اس کے نتائج ہیں. اس کے نتائج کو پوری دنیا جو ہے وہ بھگت رہی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے اس ملک میں انصاف کی مٹی پلیت کی جا رہی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ گروپ بندی، اور کس طرح سے جو ہے وہ تقسیم نے جو ہے جنم دیا ہے. تو اس لیے اب یہ کہہ دینا کہ جی نہیں یہ تو فلاں کا کام ہے، یہ کیوں آڈیو جو ہے وہ ٹیپ ہوئی ہے، یہ کیوں جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اس سے اس کے جو اتنے مضر اثرات ہیں جو کہ پوری قوم کے اوپر ہیں. آج ہر فرد جس نے یہ سنا ہے وہ جو ہے وہ اس وقت اس قدر یعنی جو ہے وہ غم و غصے میں بھی ہے اور تشویش میں بھی ہے کہ یار اس ملک میں یہ ہو رہا ہے. اس ملک میں انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو اس طرح سے بالائے طاق جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور یہ جو ضد پہ مبنی فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جو انا اور جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ایک گھڑے بندی کا جو ہے وہ تاثر ہے. تو اس کے جو یہ چیزیں جو ہے ان کے پھر تانے بانے جو ہے ان چیزوں سے جڑتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ مطالبہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، اور میں ذاتی طور پہ بھی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی میں اس صورتحال سے جو ہے وہ میں خود جو ہے وہ بہت جو ہے وہ پریشانی اور تشویش میں مبتلا ہوں کہ اگر ہمارے انصاف کے ایوانوں کا یہ حشر اور یہ حال ہونے لگا تو پھر کیا بنے گا اس ملک کا. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس ویڈیو آڈیو کا جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیا جائے. سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ہر کام کا ہوتا ہے، تو اس کا بھی سو موٹو نوٹس لیا جائے. سو موٹو نوٹس لے کے نمبر 1 اس کا فورینسک آڈٹ کروایا جائے. اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے تو ڈھونڈ نکالا جائے، جنہوں نے فیبریکیٹ کیا ان کو سزا دی جائے. اور اگر یہ درست ہے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ درست ہے، تو پھر جن کی یہ گفتگو ہے ان سے بھی اس بات کی جو ہے وہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور جن کے متعلق گفتگو ہے انہیں جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے. انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ انصاف کے ان اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہو کہ جو ہے وہ فیملی کے اثر رسوخ سے اور فیملی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں، اور فیملی جو ہے وہ جا بجا جو ہے
اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتی پھرے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بعد میں ثابت ہوئی. بابا رحمتے کی فیملی، بابا رحمتا جو اس وقت جس طرح سے وہ زحمت بن کے نازل ہوا تھا، تو اس سے جو وہ کرتا رہا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے متعلق اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی، جس میں چودھری پرویز لائی جو ہے وہ ایک معزز عدالت عظمیٰ کے جج کو وہ کہہ رہے ہیں اوے یار تو چھڑ میں آ رہے ہیں بس 1 منٹ جڑا ہے تو میں تینوں مل کے تے اگے چلا جاؤں گا. تو محمد خان بھٹی جو اس وقت مفرور تھا، جس کے خلاف اینٹی کرپشن اور جس کے خلاف کوئی 80 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا، تو اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس پہنچ گیا آپ کے پاس؟ ہاں جو وہ میرے پاس پہنچ گیا، میرے گھر آ گیا. تو یہ وہ اس کا بھی کوئی ابھی تک نوٹس نہیں ہوا، اس کے اوپر بھی کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا. اس کے متعلق بھی وہ صحیح ہے غلط ہے. اگر وہ غلط ہے تو بھائی جن لوگوں نے پھر وہ غلط فیبریکیٹ کی ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے فرنزک آڈٹ میں، تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اس کا بھی جو ہے وہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ معلوم نہیں کیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں قوم کے ذہنوں پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ ایک اثر جو ہے وہ مرتب کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے، پورا ہر فرد جو ہے وہ تشویش اور پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا فرنزک آڈٹ کرایا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، اور جن لوگوں کے اوپر اس گفتگو کے نتیجے میں عمل کرنے یا جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا الزام آئے، انہیں چاہیے کہ وہ گریس کا مظاہرہ کریں اور سٹیپ ڈاؤن کریں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ لیکڈ آڈیو کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی گفتگو سے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑتی ہے.